اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیات نمبر 21 تا 34 میں کفار کے اعتراضات کا جواب۔ جو لوگ روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے، انہیں برے انجام کی تنبیہ۔ اس دن کفار حسرت سے اپنے برے اعمال کو یاد کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو برا بھلا کہیں گے۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا۔ اور وہ لوگ جو آخرت میں ہمارے روبرو پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے۔ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ یہ لوگ اپنے دل میں خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور سرکشی میں حد سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ اس دن تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور ہم ان مجرموں کے کیے ہوئے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہیں اڑتے ہوئے غبار کی مانند بنا دیں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ قیامت کے دن کفار کے اچھے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ تمام اعمال غبار میں تبدیل ہو جائیں گے اور بے وزن ثابت ہوں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اور اس دن اہل جنت کی قیام گاہ بھی بہت بہتر ہوگی اور آرام گاہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت زمین پر اتارے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن ان کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ہر ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحیح راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس، کیا اچھا ہوتا کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس دوست نے مجھے اس وقت گمراہ کیا جب نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، اور شیطان کی تو عادت ہی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ کافر آپ کے دشمن ہے، اسی طرح ہم پہلے بھی گناہ گار لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں۔
وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کے لیے آپ کا رب ہی رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو قوی رکھیں، اس لیے ہم نے اسے ایک ترتیب سے ٹھہر ٹھہر کر ہی نازل کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ آپ کے سامنے کوئی عجیب اور انوکھا سوال پیش کرتے ہیں تو ہم مکمل وضاحت کے ساتھ اس کا ٹھیک جواب دے دیتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔